الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله. محترم حافظ محمد الدین صاحب، برادران سیف الرحمان صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ مرکزی تربیت گاہ میں آپ سے ملاقات کا موقع میسر آیا ہے. ہماری یہ تربیت گاہ یوں تو ہر مہینے ہوتی ہے، لیکن موسم کی نرمی اور گرمی کے لحاظ سے بھی اس میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، تعداد بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، اور مختلف جماعتی مصروفیات اور سرگرمیاں بھی اس میں اضافے اور کمی کا سبب بنتی ہیں. لیکن لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، جس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جن وجوہ اور اسباب سے ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں، اس میں یہ بات سرفہرست سی ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے کہ اس کے باوجود کہ زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جماعت کی تربیت گاہوں میں شرکت کی ہے، وہ ایک ایسی تربیت گاہ میں بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہیں مزید ان راہوں میں آگے بڑھا سکے اور حالات کی بہتری کی نوید سنا سکے. تربیت ایک ایسا عنوان ہے کہ ساری عمر انسان اس کا محتاج رہتا ہے. جس لمحے کسی شخص کے دل و دماغ میں یہ بات سرایت کرے کہ اس کی کافی تربیت ہو گئی ہے، علم سے آراستہ پیراستہ ہو گیا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل میں اچھی اور بڑی اور مؤثر تربیت گاہوں میں شرکت کا موقع ملا ہے، اس لیے اگر طبیعت میں ایک بے نیازی سی کوئی انسان محسوس کرے اور ایک استغنا کی کیفیت اپنے اندر ظاہر پائے، یہ اصطلاحیں تو اپنی جگہ بڑی مثبت ہے بے نیازی کی اور استغنا کی، لیکن اگر تربیت کے حوالے سے یہ صورت پیدا ہو تو یہ خود اس بات کا اعلان اور اظہار ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہاں تو کوئی پڑاؤ بھی نہیں ہے، اس راستے کے اندر کوئی ٹھہراؤ بھی نہیں ہے، اور کوئی کیفیت کبھی ایسی بھی نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو تمام چیزوں سے ماورا سمجھے. اس لیے جو لوگ اسلامی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، بدرجہ اولیٰ اسلامی تحریکوں کا ان کی اجتماعیت کا یہ فرض اور ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے جلو میں چلنے والوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی مسلسل کوشش کریں، ان کی زندگیوں میں ایک نکھار پیدا کریں، سیرت و کردار کے حوالے سے ایک مضبوطی اور پختگی ان کے اندر پیدا کریں، اور بحیثیت مجموعی معاشرے کے اندر سرگرم عمل رکھنے اور تحرک کا عنوان بنانے کے لیے ان کی طبیعتوں اور میلان کے اندر وہ مزاج، اس مزاج کے اندر ان کو ڈھال دیں کہ جو مزاج تحریکی مزاج کہلاتا ہے. جماعت اسلامی نے بھی پہلے ہی دن سے اس بات کا اہتمام کیا ہے اور تنظیم کی ہر سطح پر یہ اہتمام نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے. ہر چھوٹی سی چھوٹی سطح پر لوگ شبیداری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جزوی طور پر ایسی نشست کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جس میں کچھ تعلق باللہ کی آبیاری کے حوالے سے اور نفس کے تزکیے کے حوالے سے بات چیت ہو سکے، اور پھر چھوٹے اور بڑے دیگر عنوانات سے بھی کم اور زیادہ وقت کی تربیت گاہیں بھی منعقد کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسانی سطح پر جو کوششیں ممکن ہیں، ہو سکتی ہیں، ان تمام کوششوں کو اپنانا اور اختیار کرنا یہ ہم سب کے لیے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی اجتماعیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے. تربیت کا اصل منشا تو یہی ہے کہ انسان کی فکر میں، اس کی سوچ اور نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کے تمام دائروں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایسی آبیاری ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں فی الواقع یہ تو ٹھیک ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر دونوں چیزیں ودیت کی گئی ہیں، فجور کی بھی اور تقویٰ کی بھی۔ اس کی طبیعت میں یہ دونوں میلانات موجود ہیں۔ وہ ایک وقت نیکی کرنے کی تو قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس طرف بھی جب چلا جائے تو بہت دور دور کا سفر طے کرتا ہے، اور برائی کے سانچے میں ڈھل جانے کے لیے بھی اس کی طبیعت کے اندر ایک طلب موجود ہے۔ تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان دونوں رجحانات کے ہوتے ہوئے وہ رجحان کہ جو اللہ سے دور لے جانے والا ہے اس سے انسان بچ سکے اور اپنے آپ پر قابو پا سکے، اس گناہ سے اور معصیت سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھ سکے، اور وہ رجحان کہ جو نیکی کی طرف اس کو بڑھاتا ہے وہ اگر ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے اور مدھم سی لو ہے تو وہ لو بڑھ سکے، اس کی لے بڑھ سکے، اور ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے بالآخر ایک مضبوط دیا اور مضبوط چراغ بن سکے۔ ظاہر ہے کہ بار بار کے مطالعے کے نتیجے میں، تربیت گاہوں میں شرکت کے نتیجے میں دل و دماغ کی دنیا پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ سب مل جل کر انسان کی سیرت کو مستحکم بناتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر کے زاویوں کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ جو خود ایک معیار قرآن پاک نے دیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یعنی خود یہ معیار اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان کے ساتھ محبت کی کیفیت، ڈوب کر اس کے اندر اپنے آپ کو پانے کی کیفیت، اور اس کا طبیعت و دماغ، دل و دماغ کی دنیا میں مزین ہو جانا کہ جس کے نتیجے میں جو معصیت ہے، جو گناہ ہے، نافرمانی ہے، یہ خود طبیعت پر ایک بوجھ سا بن جائے۔ گناہ کا صدور تو ممکن ہے، معصیت کے راستے پر چلا جانا یہ تو انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہو جائیں، مسدود ہو جائیں، یہ راستے تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہر گناہ اور معصیت طبیعت کے اندر ایک بےکلی پیدا کرے، ایک بے چینی کا عنوان بنے، اور انسان کی طبیعت میں اور اس کے مزاج کے اندر اس گناہ سے گزر جانے کے بعد یا اس راہ پر چلتے ہوئے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جو ندامت کی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت مطلوب ہے، اور دراصل تربیت نام بھی اسی کا ہے کہ یہ کیفیت زیادہ سے زیادہ زندہ نظر آئے، دکھائی دے، محسوس ہو، اور انسان کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل کی طرف لے جانے کے لیے اس کے لیے موجودہ بادل۔ ظاہر ہے کہ یہ فعل بظاہر انفرادی عمل اور انفرادی فعل، اور انفرادی دائرے ہی میں یہ عمل، اس عمل سے انسان گزرتا رہتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی اس کی تلقین، اس کی تعلیم اور اس کی ترویج اور اس جانب بلانا اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا، یہ کام اجتماعی دائرے میں بھی ہوتا ہے، اور خود انفرادی طور پر فرد بھی ایک دفعہ متوجہ ہونے کے بعد مسلسل اس توجہ نگرانی کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ جانب خود بھی توجہ دیتا ہے۔